جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ مودی اور مودیوں تمام کے تمام کی تباہی اتار دے گی۔ دالی شاہین جو ہم نے میزائل کا تجربہ کر کے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں، پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی سے بھارت کے جہازوں کو جیم کر دیا۔ خود بھارت کی اپنی میڈیا کی جانب سے بھارتی جہازوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ جہاز جنہوں نے پاکستان کے جہاز گرانے تھے وہ خود گرتے پھر رہے ہیں۔ جن بھارتی جہازوں کو پاکستان کے جہازوں کو زمین پر گرانا چاہیے، وہی بھارتی جہاز گول گول چکر کاٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ بھارت کے اندر سکھوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ بھارت جس نے پاکستان کے بازو توڑا تھا آج وہ بنگلہ دیش للکار رہا ہے، اور میجر گورو فاریا کی جو بنگلہ دیشی صحافی نے ٹھکائی کی ہے، دھلائی کی ہے، میں کہتا ہوں کہ مزہ آ گیا۔ تو آگے دکھا رہا ہے تو کوڑی کا بنگلہ دیش 2 روپے کی آواز بند کر اپنی منہ ہے 2 ٹکے کا، تیری بی جے پی 2 ٹکے کی ہے، تیرا پورا خاندان 2 ٹکے کا ہے، تیری پوری بی جے پی کی جماعت 2 ٹکے کی ہے، تیری اوقات ہے بنگلہ دیش کے خلاف باتیں کرنے کی؟ میرا بیٹا میری بات سن، ابھی وہ شیخ حسینہ نہیں ہے جو تمہاری جیٹ تھی نا تم نے بنگلہ دیش میں بھیجی ہوئی تھی، وہ نہیں ہے ابھی۔ آج اللہ نے ہمیں ہمارا بچڑا بھائی نہ صرف ملا دیا، آج وہ بازو ہمارے ساتھ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر دشمن کو للکار رہا ہے۔ جنگ کی دھمکی دینے والا بھارت اس وقت اس کے میڈیا کے اندر جو سب سے بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان کہیں ایٹم بم نہ چلا دے۔ کیا پرمانو یدھ ہوگا؟ کیا ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ پرمانو جنگ ہو جائے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس کی سمبھاونا کتنی۔ پاکستان بھارت کو یدھ کی گیدڑ بھپکی دے رہا ہے، رکشا منتری سے لے کر سوچنا منتری تک پرمانو یدھ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت پر پرمانو حملہ کیا پاکستان کر سکتا ہے؟ یہاں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں جس نے بھارت کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے پاکستان نے NPT معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ ایک ایسی بات 2019 کے حوالے سے بتانے لگا ہوں جس سے یہ سارے یوتھی اور مودی اپنی موت مر جائیں گے۔ بالا کوٹ پر بھارت نے مس ایڈونچر کیا تو اس وقت کے آرمی چیف فوری طور پر ہنگامی طور پر وہ پہنچے عمران خان کے پاس جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف یہ سرجیکل سٹرائک نامی ڈرامہ کیا تو لہٰذا ہمیں فوری جواب دینا پڑے گا۔ عمران خان نے جناب فوری طور پر جناب روک دیا۔ ہم 24 منٹ کیا 24 سیکنڈ کے بھی انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں فوری اس پر ریٹیلیٹ کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ذرائع کے مطابق پردے سے آواز آتی ہے بشرا بی بی کی کہ جناب کچھ معاملات ہم نے دیکھ کر چلنے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ جائزے لینے ہیں، ہم نے کچھ اپنے اندازے لگانے، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ جس پر اس وقت آرمی چیف ذرائع کے مطابق غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم رکیں گے نہیں، ہم چیر ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، اور اگر وطن کی دفاع کی بات آئے گی تو کسی بھی طرح کا کوئی لحاظ اور نرمی نہیں برتی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز۔ آج پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے جو ماحول بنا ہے اس سے قطع نظر جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ مودی اور مودیوں تمام کے تمام کی تباہی اتار دے گی۔ اور آج میں وہ بریکنگ نیوز دوں گا جو اس سے پہلے نہ آپ نے سنی نہ کوئی سنائے گا، کیونکہ وہ ہائیلی حساس اور انٹرنل انفارمیشن ہے جو بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس کو سننے کے بعد میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں خاص طور پر مودی جو ہیں نا وہ تو بالکل بات نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ جب لمحے موجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان اور بھارت اس دونوں کی جو جنگی تیاریاں ہیں اس سلسلے میں خود بھارت کے اندر بھارتی جو سینا ہے وہ جس لیول پر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے وہ تو اب سن ہی رہے ہیں، لیکن حالت یہاں پر یہ ہے کہ خود بھارت کے اندر اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کہیں پاکستان ایٹم بم نہ چلا دے۔ اس سلسلے میں اب ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے خاص طور پر بھارت کے ان ومانوں کے لحاظ سے جنہوں نے پاکستان کے جہازوں کو گرانا تھا وہ خود کس طرح نشہ آور گولیاں کھا کر گرتے پھر رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج قدرت کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اسے ہم غیبی مدد کہتے ہیں کہ وہ دشمن جو آج پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بیانیاں بنا رہا ہے، ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، طاق میں بیٹھا ہوا ہے، آج اللہ تعالیٰ اسے کیسے رسوا کر رہا ہے، خاص طور پر اس بنگلہ دیش کو لے کر جو کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک الزام تھا، لیکن آج الحمدللہ وہ بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہمارے ساتھ اس جنگ میں کھڑا ہے اور کس طریقے سے بھارت کی جئی کی تئی پھیر ہے اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں پاکستان کے اندر موجودہ جو اس وقت حالات اور معاملات ہیں جس میں پاکستان بھرپور جنگی تیاریوں کے ساتھ جہاں آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے تیور کو دیکھتے ہوئے بھارت خاصا پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے بڑی انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے بھارت کی نیند
نیندوں کو حرام کر کے رکھا ہے. ایک تو عبدالی شاہین جو ہم نے ابھی میزائل داغ کر اور میزائل کا تجربہ کر کے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں, اور پاکستان کی جو جنگی مشقیں ہیں ان میں پاکستان کی افواج اور سپہ سالار کی للکار اور دھاڑ سے بھارت جس طریقے سے لرز رہا ہے. وہیں ایک بڑی انفارمیشن جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی سے بھارت کے جہازوں کو جیم کر دیا. اچھا, یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو کہ پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی تھی کہ بھارت کے 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ اڑے ہیں, اور جو 4 رافیل طیارے ہیں وہ اپنی سرحد کے اندر ہی رہے. ادھر سے پاکستانی شاہین تھے, ادھر سے رافیل طیارے تھے, اور سرحد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک جہاز اڑتا ہے تو پیچھے ایک سپورٹ کے لیے ایک دوسرا جہاز موجود ہوتا ہے جو کنٹرول کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے, پیغام رسانی کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے, اور جو فرنٹ لائن پر آپ کے جو فائٹر جیٹ ہوتے ہیں انہیں سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بیک پہ موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو رافیل طیارے ہیں ان میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پیچھے بھارتی ومان جو ہے, جہاز جو ہے وہ موجود تھا, اور جو بھارتی اسٹاک طیارہ جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افواج کو بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پیچھے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود وہ جہاز ہوتا ہے, اس کا سسٹم جام کر دیا پاکستان کے جو C-130 طیارے ہیں اس نے. اچھا, اب یہ سسٹم جام کا مطلب ذرا اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیں کہ وہ اڑان تو اڑ رہا تھا لیکن اندر جو اس کا سافٹ ویئر تھا وہ جام ہو گیا. اچھا, وہ سافٹ ویئر جس کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, وہ سافٹ ویئر جس کے ذریعے اگلے جو اپنے لڑاکا طیارے ہیں ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, 2 سے 3 منٹ کے لیے وہ سسٹم پاکستان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ سائبر اٹیک نے, اور فضا کے اندر یہ سائبر اٹیک تھا پاکستان کا ایک جہاز سے دوسرے جہاز کا, کہ آج وہ بالکل مکمل طور پر اندھا گنگا بہرا ہو گیا جہاز. اور اس کے بعد پھر انہیں اپنی ٹینشن پڑی, اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کی کوئی سرحد کو کراس کریں یا کوئی ایڈونچر کر سکے. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رافیل جس کے پیچھے سپورٹ کے لیے سٹاک ان کا تھا وہ ہمارے C-130 نے اسے جام کر دیا, اور جو ہمارے شاہین تھے JF-17 تھنڈر پہ ان کے جو خاص طور پر ہیبت کو دیکھتے ہوئے رافیل طیارے بھی آگے بڑھنے کی جرت نہیں, کیونکہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم بھی ختم ہو چکا تھا. یہ حال ان کا ہے. دوسرا, خود بھارت کی اپنی میڈیا کی جانب سے بھارتی جہازوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ جہاز جنہوں نے پاکستان کے جہاز گرانے تھے وہ خود گرتے پھر رہے ہیں. جن بھارتی جہازوں کو پاکستان کے جہازوں کو زمین پر گرانا چاہیے وہی بھارتی جہاز گول گول چکر کاٹ کر زمین پر گر رہے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں کہ سچویشن بھارت کے لیے کافی پریشان کن بنی ہے. بھارت کی فوج کے اندر ایک بے چینی, ایک پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. بھارت کی عوام کے اندر بھارتی مودی ڈاکٹرن یا سرکار کا بے نقاب ہونا ایک پریشانی کا باعث بنا ہے. تو اس سلسلے میں خود بھارت کے اندر یہ پہلگام والا معاملہ جو ہے زیادہ زیر بحث اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اب خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ثبوت تو دینا دور کی بات, خود بھارت کی اپنی سرکاری سطح پر انوالومنٹ نظر آ گئی ہے, اور اس پر جو سوالات وہاں کے لوگ اٹھا رہے ہیں, اور اس چیز نے بہت زیادہ تقویت دی ہے, اس ماحول نے تقویت دی ہے ان تمام آزادی حاصل کرنے والی تنظیموں کو, تحریکوں کو, جو آلریڈی بہت ہی شدت کے ساتھ بھارت کے لیے ایک پرابلم کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور بھارت ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا جس طرح پاکستان کو للکار رہا ہے, بھارت کے اندر یہ جنگ اس طرح منتقل ہو گئی ہے کہ بھارت کے اندر سکھوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے ہیں, اور وہ خالصتان جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انشاءاللہ ایک ملک کی صورت میں بہت جلد اس نقشے میں ابھرے گا, وہ بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے. اچھا, اسی ساری صورتحال میں ایک بہت بڑی اور خبر جسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کر رہا ہے. آج الحمدللہ پاکستان کی عوام جس لیول پر جا کر انجوائے کر رہی ہے اس جنگ کو اور اس ساری صورتحال کو, وہ بیسیکلی اعتماد ہے ہماری افواج پاکستان پر, اور قدرت بیسیکلی پاکستان پر اس طرح مہربان ہے کہ وہ بھارت جس نے پاکستان کے بازو توڑا تھا, جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں, آج وہ بنگلہ دیش للکار رہا ہے. اور میجر گورو فاریا کی جو بنگلہ دیشی صحافی نے ٹھکائی کی ہے, دھلائی کی ہے, میں کہتا ہوں کہ مزہ آ گیا ہے. بھارت کی ایسی طبیعت صاف ہوئی ہے کہ آج بھارت نہ کہندے دکھان جوگا نہ دسن جوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ
وہ ایک بنگلہ دیشی صحافی نے جو میجر گورو فاری ہے اس نے کہا کہ تو 2% کا، تیری اوقات 2% کی، تیرا بھارت 2% کا، اور تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ آج بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، آج بنگلہ دیش میں تمہاری غدار حسینہ واجد نہیں ہے، بلکہ آج بنگلہ دیش میں ایک آزاد اسلامی وہ کہتے ہیں کہ حکمران ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک بازو بن کے کھڑے ہیں۔ تو آگے دکھا رہا ہے 2 کروڑ کا بنگلہ دیش، 2 روپے کی بس بند کر اپنی، تو ہے 2% کا، تیری بی جے پی 2% کی ہے، تیرا پورا خاندان 2% کا ہے، تیری پوری بی جے پی کی جماعت 2% کی ہے، تیری اوقات ہے بنگلہ دیش کے خلاف باتیں کرنے کی؟ بیٹا میری بات سن، ابھی وہ شیخ حسینہ نہیں ہے جو تمہاری جھٹ تھی نا، تم نے بنگلہ دیش میں بھیجی ہوئی تھی، وہ نہیں ہے ابھی۔ اب یہ دیکھیے کہ بھارت جو پاکستان کے خلاف سازشیں رچاتا رہا ہے، آج اس کی بہت بڑی جو سازش 1971 میں اس نے پاکستان کے خلاف رچائی تھی، آج اللہ نے ہمیں ہمارا بچھڑا بھائی نہ صرف ملا دیا، آج وہ بازو ہمارے ساتھ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر دشمن کو للکار رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جس نے بھارت کی نیندوں کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنگ کی دھمکی دینے والا بھارت اس وقت اس کے میڈیا کے اندر جو سب سے بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب ہم کہیں پاکستان میں ایٹم بم نہ چلا دے، پاکستان کہیں ایٹم بم نہ چلا دے، مطلب وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی اور اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے اپنے میڈیا کا بےہودگی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور اب اسی کا وہی میڈیا رو رہا ہے کہ جی کہ فلاں جگہ پہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، فلاں ٹائم پہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا، اب جی پاکستان ایٹم بم چلا سکتا ہے۔ اچھا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے 2 ٹوک بھارت کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم کو شو کیس پہ سجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، اسے چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان بڑا کنٹرولڈ اس وقت میزائلز رکھتا ہے جس میں اپنے ایٹمی وار ہیڈ کو ٹارگیٹڈ نشانوں پر پورے بھارت کے اندر جہاں جہاں فٹ کیے ہیں اس تک پہنچانے کے لیے پورے طریقے سے تیار کیا ہوا ہے۔ کیا پرمانو یدھ ہوگا؟ کیا ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ پرمانو جنگ ہو جائے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس کی سمبھاونا کتنی۔ پاکستان بھارت کو یدھ کی گیرا بھپکی دے رہا ہے، رکشا منتری سے لے کر سوچنا منتری تک پرمانو یدھ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت پر پرمانو حملہ کیا پاکستان کر سکتا ہے؟ یہاں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں جس نے بھارت کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے NPT معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ IAEA نے پاکستان کو کسی طریقے سے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح معاہدے پر دستخط کر دے، یعنی وہ معاہدہ جس معاہدے کے تحت آپ ایٹمی ہتھیار چلانے میں پہل نہیں کریں گے یا ایٹمی پھیلاؤ نہیں آپ کریں گے ہتھیاروں کا۔ تو پاکستان نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ بھائی ہمارا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا ایک روایتی دشمن ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم رکیں گے نہیں، ہم چیر ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، اور اگر وطن کی دفاع کی بات آئے گی تو کسی بھی طرح کا کوئی لحاظ اور نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس چیز نے بھارت کو اور پریشان کر کے رکھا ہے۔ اچھا، اس معاہدے پر بھارت نے بھی دستخط نہیں کیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن اگین وہ ایمان اور وہ ایمان کی طاقت اس کو تو ڈیفینیٹلی بھارت نہیں حاصل کر سکتا جو پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کی افواج کے پاس ہے، پاکستان کی عوام کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہاد اور ہمارے اندر جذبہ شہادت اور ہمارے اندر ایک لڑنے، اور خاص طور پر جو غزوہ ہند ہمارے اندر کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے ہماری رگوں میں خون کی طرح، اور اس کو لے کر بہت ہی ایکسائٹڈ ہم بہرحال رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیا میں ہمیشہ کی آخرت کے لیے شہادت کو مطلوب چاہتے ہیں، مقصود چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو کہ خاص طور پر مودی یا مودیہ کے جو جتنے بھی ڈاکٹرائن ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے جو DGISPR انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، آج میں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ خبر دوں گا جو آج تک نہ صرف سامنے نہیں آئی بلکہ کوئی آپ کو بتایا گیا نہیں، کیونکہ وہ ہائیلی انٹرنل، انتہائی مصدقہ ذرائع سے حاصل ہونے والی خبر ہے۔ وہ بیسیکلی DGISPR نے کہا کہ 2019 میں جب بالا کوٹ کا انہوں نے سو کالڈ سرجیکل سٹرائک آپریشن کیا تھا، اس سرجیکل سٹرائک نامی 2 نمبر آپریشن کے بعد پاکستان نے بہرحال اس کا جواب دیا، تو DGISPR نے کہا یاد کرو اس 2019 کے جواب کو بھی۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی بات اسی 2019 کے حوالے سے بتانے لگا ہوں جس سے یہ سارے یوتھی اور مودیے اپنی موت مر جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، فری خان ٹو سیو پاکستان، یا فری عمران خان ٹو سیو پاکستان، یا فری IK ٹو سیو پاکستان۔ یہ اس وقت ٹرینڈ تحریک انتشار کی جانب سے چلایا جا رہا ہے، اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 2019 میں دیکھیں عمران خان کی حکومت تھی تو اس نے جو جواب دیا، آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس وقت یہ جو یوتھی اس عمران خان کو لے کر ایک نیریٹو بیانیہ بنا رہے ہیں،
2019 میں اس نے کیا کیا تھا؟ ناظرین، جب ذرائع کے مطابق بالا کوٹ پر بھارت نے مس ایڈونچر کیا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ان تک یہ اطلاع پہنچی تو فوری طور پر ہنگامی طور پر وہ پہنچے عمران خان کے پاس جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف یہ سرجیکل سٹرائک نامی ڈرامہ کیا ہے تو لہٰذا ہمیں فوری جواب دینا پڑے گا اور ہم نے جواب دینا ہے۔ عمران خان نے جناب فوری طور پر جناب روک دیا کہ ہم نے ابھی جواب نہیں دینا، ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ وہ۔ خیر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ سوچنے کے بات کو چھوڑیں، اس وقت موجودہ معروضی حالات یہ ہے کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ اچھا خیر، اس کے بعد ذرائع کے مطابق، مصدقہ ذرائع کے مطابق عمران خان صرف 2 منٹ کا ٹائم لے کر کسی جگہ پہ جاتے ہیں، یعنی کسی اپنے دوسرے روم میں جاتے ہیں، اور دوسرے روم میں جا کر تھوڑی سی بات چیت جو بھی کرتے ہیں واپس آتے کہتے ہیں جی کم از کم ہمیں 24 سے 28 گھنٹوں کا ٹائم پھر بھی چاہیے ہوگا، اس سے پہلے ہم یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے ذرائع کے مطابق کہا کہ بھائی ڈیسیژن لے سکتے 24-28 گھنٹے، ہم 24 منٹ کیا 24 سیکنڈ کے بھی انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں فوری اس پر ریٹیلیٹ کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اسی دوران ذرائع کے مطابق پردے سے آواز آتی ہے بشرا بی بی کی کہ جناب باجوہ صاحب کچھ معاملات ہم نے دیکھ کر چلنے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ جائزے لینے، ہم نے کچھ اپنے اندازے لگانے، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ جس پر جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف ذرائع کے مطابق غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، خاتون اس پہ مت بولے، اور انہوں نے کلیئر کٹ بشرا بی بی کو ڈانٹ دیا ذرائع کے مطابق، اور عمران خان کو یہ کہا کہ حضور ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں، چونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے تو ہم نے تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ آفیشلی اگر آپ جواب نہیں دیتے تو اس سیٹ پہ پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کے سلسلے میں آپ کی پاکستان سے غداری تصور ہوگی۔ اور اس لمحے پہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کو بطور پرائم منسٹر بادل نخواستہ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اجازت دینی پڑی، ورنہ بشرا بی بی نے جو اپنے موکلات سے پوچھ کے 24 سے 28 گھنٹوں میں بتانا تھا، اس چکر میں عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو یہ ہے وہ ان کا محاکمہ جس نے 2019 میں بھی بھارت کو جواب نہ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ہر ممکن کوشش کی، ان کی اس پیرنی نے بھی پوری کوشش کی، اور آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب یہ بھارت کو، اور اس سے زیادہ منافقت کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھارت کو جواب دینے کے لیے عمران خان کو رہا کرو، اور دوسری طرف ان کا پورا سوشل میڈیا مودی کی زبان بول رہا ہے اور اس بیانی کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان اور مہربانی دیکھیں کہ آج بی جے پی اور پی ٹی آئی اور ان دونوں انتشاریوں کا پورا طاقتور ترین سوشل میڈیا مل کر ایک ننھا منہ سا بھی بیانیاں بنانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ تائید الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے والنٹیئر محب وطن پاکستانیوں کی اس ٹیم کے ذریعے اس امپائر کو جو کہ جھوٹ پر گھڑی ہوئی ہے، طاقتور ہے، اسے زمین پر گرا دیا ہے۔ اور ہم والنٹیئرز نے، ان پاکستانی والنٹیئرز نے پورے کے پورے ان سوشل میڈیا بدماشوں کی جے کی تئی پھیر دی، اور ادھر ہمارے سپہ سالار کی تلاوت سے بھارت لرز رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے۔ پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستان فوج پائندہ باد تھی، ہے اور رہے گی۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔